السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ عائشہ ایک دم بیڈ سے اٹھتی، صوفے پر رکھی ذوقوان کی شال پورے استحقاق سے اٹھا کر اپنے گرد لپیٹتی روم سے نکل گئی تھی۔ شبنم بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ عائشہ کو ذوقوان کی سب سے پسندیدہ شال کندھوں کے گرد لپیٹ کر نیچے آتا دیکھ ڈرائنگ روم میں محفل سجائے بیٹھی خواتین اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں، جو اسی صبح والے لباس میں سلکی بال کھلے چھوڑے، پیروں میں کھسے پہنے، رف سے حلیے میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ کتنی پیاری ہے نا سردارنی، انہیں تو میک اپ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی نا۔ غزالہ کی نظریں عائشہ کی صاف شفاف سکن پر تھیں، جو ہمیشہ گلابیاں چلکاتی نظر آتی تھی۔ ساتھ بیٹھی بہن کی گھوری پر بامشکل غزالہ نے اپنی زبان کو بریک لگائی تھی۔ کیا ہوا، میری پوتی ٹھیک ہے؟ شمیم بیگم شبنم کے اشارے پر فوراً اس کے قریب آتے اسے روک گئی تھی، کیونکہ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ ذوقوان کے پاس وہاں بھی پہنچ جاتی۔ ایک بار پہلے بھی وہ یہ کارنامہ سر انجام دے چکی تھی۔ وہ مجھے سردار سائیں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عائشہ اس وقت ہر حال میں اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ سردار سائیں اس وقت مصروف ہیں، شبنم ان تک پیغام پہنچا دیتی ہے، وہ جیسے ہی فارغ ہوں گے آپ سے مل لیں گے۔ ابھی یوں آپ کے اندر جانے پر سردار سائیں غصہ ہوں گے، شمیم بیگم نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا تھا، جس پر عائشہ کو مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی تھی، مگر اس کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ سفینہ بیگم کے بلاوے پر شمیم بیگم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لے کر وہاں سب خواتین میں آ کر بیٹھنا پڑا تھا۔ وہاں موجود سب خواتین عائشہ کو ہی گھیر رہی تھیں، جبکہ عائشہ کی نظریں بار بار دروازے پر تھیں۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ غزالہ نے اس سے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، عائشہ نے خوش اخلاقی سے جواب دیا تھا۔ ہم سردار سائیں کے سامنے طبیعت خراب کرنے کا ناٹک تھا وہ کیا؟ شہروں میں عورتوں کو یہ سب بھی سکھایا جاتا ہے کیا؟ خالہ عائشہ کو ذوقوان کی باہوں میں دیکھ صبح سے جلی بیٹھی تھی۔ لیں، پراپر ٹریننگ کروائی جاتی ہے، آپ کو اگر وہاں داخلہ چاہیے ہو تو بتائیے گا، عائشہ نے بنا اس کی باتوں کا برا منائے پرستائش لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی جان چکی تھی کہ حویلی کی خواتین اس کے آنے سے بالکل بھی خوش نہیں ہیں، مگر اس کی لڑائی ان خواتین سے نہیں تھی، ان کے سردار سے تھی۔ اس لیے اس نے بنا خالہ کی بات کو اہمیت دیے یا اس کا برا منائے جواب دیا تھا، جو بات خالہ کو مزید آگ لگا گئی تھی۔ آپ نے دلشیر کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ سردار سائیں برداشت نہیں۔ گلناز بیگم نے بھی اپنے اندر کی بھڑاس نکالنی چاہی تھی، جب اسی لمحے ذوقوان کو وہاں سے اندر آتا دیکھ عائشہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی بات بعد میں سنتی ہوں۔ عائشہ ان کو مسکرا کر ٹوکتی ذوقوان کی جانب بڑھی تھی، جو اسجد کے پاس کھڑا اسے کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، عائشہ اس کے پاس پہنچتی جلدی سے بولی تھی، کیونکہ اس نے یہ بات واضح طور پر نوٹ کی تھی کہ اسے آتا دیکھ ذوقوان نے اپنا رخ بدلا تھا۔ اس کے انداز تخاطب پر جہاں اسجد حیرت زدہ سا منہ نیچے کرتا بمشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا، وہیں ذوقوان نے پلٹ کر اپنی سرپھری سردارنی کو گھورا تھا، جس نے قسم کھائی تھی کہ اس حویلی میں جمائی اس کی دہشت کا ستیہ ناش کر کے رہے گی۔ سردار سائیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، عائشہ نے فوراً اپنا لہجہ درست کیا تھا۔ ذوقوان اسجد کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا عائشہ کی طرف پلٹا تھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر اور ندامت نمایاں تھی۔ جی فرمائیں سردارنی سائیں، کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ؟ ذوقوان سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اس کی جانب پلٹا تھا۔ وہ جو کچھ ہوا وہ میں ویسا نہیں کرنا چاہتی تھی، میرا گولی مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ عائشہ کا لہجہ ندامت سے چور تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ذوقوان کے بازو کی جانب دیکھا تھا، جو اس نے اپنی سیاہ شال کے نیچے کور کر رکھا تھا۔ ارادہ جو بھی تھا، میں اس بارے میں نہیں جانتا، میں صرف اسی کو مانوں گا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ ہے اپنی سردارنی کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ نفرت، جس نفرت کے زیر اثر مجھ پر گولی چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ نہیں کانپے، اور میں اس نفرت کو دل سے قبول بھی کرتا ہوں، کیونکہ خان حویلی والوں سے نہ ہی کبھی میں نے وفا کی امید رکھی ہے اور نہ ہی آگے کبھی ایسی بے وقوفی کرنے کا ارادہ ہے۔
کیونکہ تم لوگ اس قابل ہو ہی نہیں۔ ذاکوان کی آنکھوں میں موجود سرد تاثر عنائشہ کا دل زور سے دھڑکا گیا تھا، مگر وہیں اس کے الفاظ عنائشہ کو سخت ناگوار گزرے تھے۔ میں خان حویلی والوں سے نہیں واقف، مگر عنائشہ اعظم خان اپنا ہر رشتہ بہت وفاداری سے نبھاتی ہے، چاہے وہ محبت کا ہو یا نفرت کا۔ اپنا جی جان لگا دیتی ہوں۔ تم سے میرا رشتہ نفرت کا ہے۔ مجھے خود پر زبردستی کرنے والے لوگ ایک آنکھ نہیں پاتے، اور تم مجھ پر تسلط جمانا چاہتے ہو جو میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم بے شک بہت سارے قبیلوں کے سردار ہوگے، بہت سے لوگوں پر اپنا حکم چلاتے ہوگے، اور لوگ اسے دل و جان سے قبول بھی کرتے ہوں گے، مگر میں عنائشہ اعظم خان ہوں، خود پر کسی کی حکمرانی قبول نہیں کروں گی، اور اپنی نفرت سے تمہیں ہرا کر رہوں گی۔ عنائشہ بھی سینے پر بازو باندھے اس کے بہت قریب آن کھڑی ہوتی، اس کی آنکھوں میں جھانکتے مضبوط لہجے میں بولی تھی، اور اگر محبت بیچ میں آ گئی تو کیا کرے گی سردارنی عنائشہ ذاکوان جتوئی؟ ہار مان جاؤ گی؟ ذاکوان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی نکلی لٹیں شال کے اندر اڑیسی تھیں۔ دور بیٹھی خواتین یہ منظر دیکھتی جل بھون اٹھی تھیں۔ انہیں تو یہی لگا تھا کہ ذاکوان جتوئی نے اب تک عنائشہ کو منہ تک نہیں لگایا ہوگا، کیونکہ وہ میناز کی بیٹی ہے، مگر سامنے کا منظر ان سب کی خوش فہمی پر پانی پھیر گیا تھا۔ ناممکن ہے، میں تم سے نفرت کی حدود تو کراس کر سکتی ہوں، مگر محبت کبھی نہیں کر سکتی۔ عنائشہ پر یقین تھی۔ اتنی بڑی باتیں مت کریں سردارنی، آپ کو ہارتا دیکھنا اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ ذاکوان نے اس پر طنز کیا تھا۔ اتنا اوور کانفیڈنس بھی اچھا نہیں ہوتا سردار سائیں، مجھے یہاں کی عورتوں جیسا سمجھ کر بہت بڑی بھول کر جائیں گے جو آپ کے ذرا سے دیدار کے لیے بچھی چلی جا رہی ہیں۔ عنائشہ کا اشارہ خالہ کی جانب تھا۔ سردار ذاکوان جتوئی نے آج تک کبھی کوئی بھول نہیں کی سردارنی، آپ کی یہ غلط فہمی بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ذاکوان ذومحنی لہجے میں جواب دیتا وہاں سے واپس پلٹا تھا، جب عنائشہ نے آگے ہوتے غیر ارادی عمل کے تحت اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس نرم و ملائم گرفت پر ذاکوان جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اسے عنائشہ سے ایسی کسی حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ وہاں بیٹھی خالہ اندر تک جل بھن چکی تھی۔ سفینہ اور گلناز بیگم تو آنکھیں پھاڑے اس لڑکی کی جرات کو دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی کہیں نہیں جاؤ گے؟ عنائشہ نے اسی کے مخصوص حاکمانہ لہجے میں کہا تھا۔ ایکسکیوز می؟ ذاکوان نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی نفرت کے اتنے اونچے جھنڈے لگا کر اچانک سے اپنا انداز تبدیل کر چکی تھی۔ تمہیں گولی لگی ہے، تمہیں روم میں جا کر ریسٹ کرنا ہوگا۔ آج کے دن تم مزید کوئی کام نہیں کرو گے۔ عنائشہ آنکھوں میں تشویش بھرے بولی تھی۔ ذاکوان کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت زرد پڑ چکا تھا۔ وہ شبنم کی زبانی اتنا تو جان چکی تھی کہ یہ معصوف صرف دوسروں سے اپنی بات منوانا جانتے ہیں، کسی کی سننے یا ماننے کی حس ان میں نہیں تھی۔ اور آپ کی اتنی فکر کس بات پر ہو رہی ہے؟ ذاکوان نے طنزیہ نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ کیونکہ یہ گولی میرے ہاتھوں چلی ہے۔ اگر تم میری اتنی بڑی غلطی معاف کر کے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر سکتے ہو تو میں بھی تمہاری تھوڑی خدمت تو کر ہی سکتی ہوں، کیونکہ احسان رکھنا تو عنائشہ اعظم خان نے سیکھا ہی نہیں۔ وہ دونوں ہی اس بات کو فراموش کر چکے تھے کہ ذاکوان کا ہاتھ ابھی بھی عنائشہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدمت؟ سوچ لیں، جیسے میں چاہوں گا ویسے خدمت کر لیں گی۔ ایسا نہ ہو مجھے روم میں لے کر جانا تم پر بھاری پڑ جائے۔ ذاکوان کی بات پر عنائشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نہ کر سکوں۔ عنائشہ بنا اس کی بات کا مفہوم جانے سر فوراً اسبات میں ہلا گئی تھی۔ ذاکوان کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ بکھری تھی۔ اوکے، تم جاؤ، میں 10 منٹ تک آتا ہوں۔ ویسے اتنی دیر میں ذرا سوچ لینا تم میری کیا کیا خدمت کر سکتی ہو۔ ذاکوان اسے بے باک نگاہوں سے گھورتا ایک پل میں لال کرتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ عنائشہ ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ دل شیر اسے اسی طرح اٹھائے خطرے سے بہت دور نکل آیا تھا، مگر اس دوران زرجان اس کی گردن بری طرح سے زخمی کر چکی تھی۔ اس کا احسان مند ہونے کے بجائے وہ اس کو زخم دے گئی تھی۔ تم لڑکی ہو یا خون خوار سرپھری جنگلی بلی، ایسے تو وہ بھی پنجے نہیں مارتی ہوگی۔ دل شیر نے اسے نیچے اتارا، اپنی حال سے بے حال ہوئی گردن کا جائزہ لیتے بولا۔ اتنی ٹھنڈ میں اسے اٹھائے وہ اتنی دیر سے مسلسل بھاگ رہا تھا، جو کہ آسان بالکل بھی نہیں تھا، مگر سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی مدد لینے سے بہتر ان غنڈوں کے ہاتھوں آئی موت کو ترجیح دیتی۔
میں وہی لڑکی ہوں جس کے ساتھ محبت میں بے وفائی کر کے بہت بری طرح سے اس کا دل توڑا ہے تم نے، جس کی زندگی برباد کر دی ہے تم نے۔ کاش کہ میں بھی تمہاری طرح اتنی سنگ دل ہوتی کہ تمہیں کبھی سچی محبت نہ ملنے کی بد دعا دے پاتی، مگر میری بے بسی دیکھو، میں تو یہ تک نہیں کر پا رہی۔ لیکن ہاں، تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اعتبار محبت نامی لفظ سے ہی اٹھ گیا ہے۔ اب میرے لیے دنیا کا سب سے بے رحم جذبہ محبت ہے۔ زرجان اپنے اندر کا غبار اس پر اتارتی بھیگتے چہرے کے ساتھ وہاں سے جانے کے لیے پلٹی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں اس جنگل کا راستہ معلوم نہیں ہے، بھٹک جاؤ گی۔ دل شیر نے اس کی کلائی گرفت میں تھام کر اسے روکتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم جیسے انسان کے ساتھ چند پل گزارنے سے بہتر میں مرنا پسند کروں گی۔ زرجان اس کی گریفت سے کلائی چھڑوانے کی سر توڑ کوششیں کرتی زہر خند لہجے میں بولی تھی، نہیں چھوڑ سکتا۔ دل شیر خاموش نگاہوں سے اسے مزاحمت کرتے دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ تمہارے لیے کسی کو چھوڑنا مشکل کہاں ہے بھلا؟ زرجان پوری قوت سے چلائی تھی۔ اس شخص کے ساتھ کھڑے رہتے لمحہ بلمحہ اس کی اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ شام رات میں ڈھل رہی تھی، اور اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ رات کے وقت اس جھاڑیوں زدہ علاقے کو پار کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ مجھے تمہیں یہاں لاتے دیکھا گیا ہے۔ اگر میں تمہیں صحیح سلامت واپس نہ لے کر گیا تو میرے لیے پرابلم بن سکتی ہے۔ وہ انتہائی اجنبی لہجے میں بولتا زرجان کے ٹوٹے دل کو مزید چکنا چور کر گیا تھا۔ تو کیا واقعی ہی اس نے اس سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی؟ وہ صرف ایک دھوکہ تھا جو خاندانی دشمنی کی آڑ میں اس سے کیا گیا تھا۔ زرجان کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ دل شیر اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ اب کی بار زرجان نے کہیں جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ جا کر ایک درخت کے قریب رکھے پتھر پر بیٹھ گئی تھی، چہرہ گھٹنوں میں چھپائے، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے۔ وہ اسے دیکھنے سے صاف گریزاں تھی۔ اس کے اندر آندھی طوفان چل رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے اس کا یہ سنگ دلانہ روپ دیکھنا بہت اذیت ناک تھا اس کے لیے۔ دل شیر چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کی اندرونی کیفیت بہت اچھے سے سمجھتا تھا، مگر اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مطلع صبح سے ابر آلود تھا، مگر اس وقت بادل آسمان کو پوری طرح ڈھک چکے تھے۔ کسی وقت بھی بارش زور و شور سے برس سکتی تھی، جس کے بعد ان کا یہاں رکنا ناممکن ہو جاتا۔ اس طرح اس جنگل میں رات گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ دل شیر نے درخت کی ذرا اونچی ٹہنی پر پیر رکھ کر ارد گرد کسی مکان کو تلاشنا چاہا تھا، جب دہانی جانب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اسے ایک جھونپڑی نما گھر دکھائی دیا تھا۔ اگر اس میں پناہ مل جاتی تو ان کے لیے غنیمت تھی۔ دل شیر ایک گہرا سانس ہوا میں خارج کرتا اس سکڑی سمٹی درخت سے چپک کر بیٹھی لڑکی کی جانب بڑھا تھا، جو پھر پنجے جھاڑ کر اس سے چمٹنے والی تھی، مگر اس وقت اسے مجبوراً اسے چھیڑنا تھا۔ مہناز، ہم نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا ہے جس سے اناشا ہمارے پاس واپس آ سکتی ہے۔ مہناز بیگم یہاں سے واپس جا کر زاکوان جتوئی پر قانونی چارہ جوئی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر ان کے بھائیوں اور بھتیجوں نے ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ وہ سب اچھے سے جانتے تھے کہ کوئی قانون بھی زاکوان جتوئی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ کیسا فیصلہ بھائی صاحب؟ مہناز بیگم ان لوگوں کی سیاست میں اپنی بیٹی کو نہیں لانا چاہتی تھی، مگر اس وقت ان کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم سب قبیلے والے سردار زاکوان جتوئی سے یہ دشمنی ختم کر کے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم اپنی بیٹی کو واپس اپنے پاس لا سکیں۔ اناشا ہمارا خون ہے، تمہارے ہاتھوں پلی بڑی ہے، اس کو ہم یوں اس ظالم سردار کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، جو ہماری دشمنی کا بدلہ بھی ہماری معصوم بھانجی سے لینا چاہتا ہے۔ مگر ہم تمہاری طرح اناشا کو اس بھٹی میں سلگتا نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری اناشا کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ وہ بول رہے تھے اور مہناز بیگم بت بنی ان سب کے چہروں کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ان کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ الفاظ ان کے بھائی نے ادا کیے ہیں۔ ایک دم سے وہ اتنا اعلیٰ ظرف بھلا کیسے ہو گئے تھے کہ اپنی سالوں کی نفرت اور دشمنی بھلا کر سردار زاکوان جتوئی کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے، وہ بھی صرف اور صرف ان کی بیٹی کی خاطر، جسے بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے پوچھا تک نہیں تھا۔ مہناز بیگم جیسی زمانہ شناس خاتون 2 منٹ میں سمجھ گئی تھیں کہ ان کی نیت کیا ہے۔ لیکن زاکوان جتوئی تو اب تک آپ لوگوں کے ساتھ بہت برا کر چکا ہے نا،
پھر بھی آپ بھلا کیسے یہ سب؟ مناز بیگم کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی اس سب میں اگر نقصان ہونا تھا تو صرف ان کی بیٹی کا۔ ہم سب کچھ بھولنے کو تیار ہیں، جابر نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے مسکرا کر انہیں جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کو ٹھیک لگے۔ مناز بیگم ان سب کے سامنے حامی بھرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ شبنم ادھر آؤ۔ انائشہ نے کوریڈور میں سے گزرتے ایک جانب کھڑی شبنم کو آواز دے کر بلایا تھا۔ جی سردارنی سائیں۔ شبنم اس کے قریب آتے مودبانہ لہجے میں بولی تھی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا تم میری کنفیوژن دور کرو گی؟ انائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سردار کی زمینی باتوں کا کیا مطلب تھا۔ وہ اسے کمرے میں بلانے کے حوالے سے کیا وارننگ دے رہا تھا اور خدمت لفظ پر اتنا زور کیوں دے رہا تھا؟ جی سردارنی سائیں، حکم کریں۔ شبنم ہمتاً گوشہ تھی۔ یہ خدمت تو کوئی بھی کسی کی کر سکتا ہے نا؟ یہ لفظ اتنا عجیب تو نہیں ہے نا؟ یا اس کا کوئی اور مطلب بھی نکلتا؟ انائشہ نے اپنی جگہ رکتے اس کی جانب دیکھتے سوال کیا تھا، مگر پورا جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ اوہ گاڈ، میں کتنی بڑی گدھی ہوں! انائشہ کے دماغ کی بتی جلتے ہی اسے سر سے پیر تک لال کر گئی تھی۔ کیا ہوا سردارنی سائیں، کوئی مسئلہ ہے؟ شبنم اسے زیر لب خود سے بڑبڑاتا دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، تم جاؤ۔ انائشہ کمرے میں داخل ہوتے اسے واپس بھیج چکی تھی۔ تم سے بڑا بے وقوف انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سردار اتنا شریف بالکل بھی نہیں ہے جیسا میں اسے سمجھ رہی تھی۔ ایڈیٹ کہیں کا، کیسے میری بات کو گھما دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ انائشہ کا چہرہ شرم و خفت سے لال ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے میں روم سے ہی چلی جاتی ہوں۔ انائشہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی ذاکوان جتوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اسے وہاں کھڑا دیکھ ذاکوان دروازہ بند کرتا اس کے مقابل آیا تھا۔ آپ کہیں جا رہی تھیں کیا سردارنی صاحبہ؟ ذاکوان اس کا ٹماٹر کی طرح لال پڑتا چہرہ دیکھ سوالیہ لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ ذاکوان کو یوں سامنے آتا دیکھ اس کی سیٹی گم ہو چکی تھی۔ ہاں وہ میں پہلی بار انائشہ اس کے سامنے ہکلائی تھی۔ ذاکوان کو آگے بڑھتا دیکھ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی تھی۔ کیا ہوا سردارنی؟ کیا آپ مجھ سے گھبرا رہی ہیں؟ ذاکوان کو اس کی حالت دیکھ کر مزہ آیا تھا۔ نہیں، انائشہ نے اپنے ماتھے پر چمکتی بوندیں صاف کرتے ہوا مشکل جواب دیا تھا۔ تم پلیز دور رہو مجھ سے۔ انائشہ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کپ کپاتی آواز میں بولی تھی۔ آپ ہی نے تو بلوایا تھا سردارنی صاحبہ، اب میں آپ کی بات نہ مان کر آپ کی شان میں گستاخی تو نہیں کر سکتا نا؟ ذاکوان نے گہری نگاہوں سے اس کا گھبرایا انداز دیکھا تھا۔ انائشہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، تم جا سکتے ہو، اپنا ضروری کام پورا کر سکتے ہو۔ انائشہ اسے دیوار پر اپنے ارد گرد ہاتھ جماتے دیکھ کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ یہ شخص کیسے اسے اپنی باتوں میں پھنسا کر اپنی مرضی کی بات نکلوا لیتا تھا، اسے اب سمجھ آ رہی تھی۔ میں اپنا ضروری کام ہی کرنے آیا ہوں سردارنی صاحبہ۔ انائشہ کی ہر بات کا جواب تھا اس کے پاس۔ تم، انائشہ نے کچھ بولنا چاہا تھا، جب ذاکوان نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہیں سردارنی؟ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ذاکوان نے اس کے کندھوں سے پھسلتی اپنی شال کو مٹھی میں جکڑتے اس کے گلابی گال کو چھوا تھا، جبکہ انائشہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میری اجازت کے بغیر کوئی میری شال کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا سردارنی۔ میری ہر شے پر پورے استحقاق سے حق جما لیا ہے، اور میرا ذرا سا حق استعمال کرنا گوارا نہیں آپ کو؟ اتنی ناانصافی کیوں؟ اس کے وجود سے اٹھتی دل فریب خوشبو ذاکوان جتوئی کے اعصاب کو اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ وہ اس سے نفرت کا دعوے دار تھا، مگر اس کے کسی بھی انداز اور لمس سے نفرت کا شائبہ تک نہیں تھا۔ تم نے زبردستی مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ مجھے ذرا سا موقع ملے تو تمہاری اس دنیا سے فرار ہونے کا، تو ایسا کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ انائشہ نے اس کے غصاکی کرتے ہاتھوں کو تھامنا چاہا تھا۔ اس شخص کو بازو پر گولی لگی تھی، مگر اس کا اب بھی وہی اکڑ بھرا انداز تھا۔ انائشہ نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے روم میں بلا کر آرام کرنے کو کہا تھا، مگر یہاں تو اسی کی جان مشکل میں پھنس چکی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، میری قید سے تم فرار کبھی نہیں ہو سکتی جب تک میں خود نہ چاہوں۔
انائشہ نے الفاظ کے ساتھ ساتھ کمر پر اس کی گرفت مضبوط ہوتی محسوس کی تھی۔ اور اگر ایسا ہوا تو کیا کر لو گے تم؟ انائشہ خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرتی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، تمہاری جان لے لوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ ذاکوان سرگوشانہ لہجے میں اس کے اوپر جھکا تھا اور اس کے دونوں گالوں پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑتا واقع ہی اس کی جان نکال گیا تھا۔ انائشہ نے اس کے گریبان کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا، اسے اپنے رخسار جلتے محسوس ہوئے تھے۔ ذاکوان جتوئی کی شیب کی چبھن سے وہ قسمساتی اس کو خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ ذاکوان نے پیچھے ہٹتے اس کا لال چہرہ غور سے دیکھا تھا، جہاں وہ اپنی مہر محبت ثبت کر چکا تھا۔ جب تم میری قید سے فرار کی بات کرتی ہو تو یہ دل جل اٹھتا ہے، میرے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو سوچا کیوں نہ تھوڑا سا تمہیں بھی اس جلن سے آگاہ کر دوں، تاکہ آئندہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے تم ضرور سوچو۔ ذاکوان اس کی نیچے گرتی شال کو اس کے کندھوں کے گرد اچھی طرح لپیٹ گیا تھا۔ اتنے سے لمح سے یہ حال ہے سردارنی صاحبہ، اگر میں نے واقعی آپ کو اپنے دل کی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تو کیا ہوگا آپ کا؟ ویسے بھی بہت سے ادھار نکلتے ہیں آپ کی طرف۔ ذاکوان اس کے بالوں کی لیڈ کو کھینچتا اس کا خون چھلکاتا لال چہرہ اپنے مقابل کر گیا تھا۔ انائشہ کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اسے ذاکوان سے ایسی کسی حرکت کی امید نہیں تھی، نہ ہی وہ کچھ بول کر اس سائیکو سردار کی مزید کوئی شدت پسندی برداشت کرنے کے موڈ میں تھی، اس لیے وہ اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریزاں تھیں۔ دل کی دھڑکنیں الگ بے قابو ہو کر اسے ہلکان کر رہی تھیں۔ تم لمٹ کراس کر رہے ہو۔ انائشہ کا دل رہا تھا اس شخص کی نظروں سے غائب ہو جائے۔ آپ کی حالت دیکھ کر تو میں لمٹس کے اندر رہ کر کچھ نہیں کر پا رہا سردارنی صاحبہ۔ ذاکوان اسے اپنے حصار سے آزاد کرتے بولا۔ انائشہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ ہر وقت اس کے سامنے شیرنی بنے رہنے والی اس کے میدان میں آتے ہی بھیگی بلی بن گئی تھی۔ ذاکوان اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، اس کے موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ دوسری جانب سے جو خبر اسے سنائی گئی تھی اس نے ذاکوان جتوئی کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی تھی۔ فوراً انہیں ہاسپٹل پہنچاؤ، میں بھی نکل رہا ہوں۔ فون پر انہیں ہدایت دیتا وہ ایک سیکنڈ بھی دیر کیے روم سے نکل گیا تھا۔ انائشہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی یہ عجلت دیکھی تھی۔ زری اٹھو یہاں سے، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنی ہوگی۔ دلشیر اس کے قریب آتے بولا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ زری میں نے کہا اٹھو یہاں سے، دلشیر نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔